أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لوگوں میں اپنے نفس کو اور آپ تمام کو اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہی وہ تقوی ہے جو سب سے بہترین توشہ ہے. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اور خود توشہ بناؤ، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے. یہی وہ تقوی ہے جس سے زندگی کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان بنا دے گا. تقوی یہ ہے ہم اپنے جملہ امور میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی تمام حرکتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ عز و جل کی ناراضگی اور اس کے غصے سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے جملہ امور میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام اور خواتین، ہجری سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کی آمد ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں دو اہم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں. پہلی وہ عبادت ہے جسے حج کہا جاتا ہے اور دوسری وہ عبادت ہے جس کا نام قربانی ہے. یہ دو عبادتیں ہیں جن کا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. اللہ عز و جل نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ختم ہو گئی اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ اس گھر کی حج کے لیے آئے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم تم لوگوں میں اعلان کر دو، حج کا اعلان کرو. لوگ حج بیت اللہ کے لیے پیدل آئیں گے، دبلی پتلی سواریوں میں دور دراز علاقوں سے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا اعلان میری آواز دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ عز و جل نے کہا ابراہیم تمہارا کام اعلان کرنا ہے، ہمارا کام آواز کو پہنچانا ہے. مکہ بیت اللہ کے بغل میں جبل ابو قبیس ہے. اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور دنیا کے کونے کونے تک کی آواز پہنچی. اور آج حج کے اس موسم میں لوگ دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہو اے اللہ، حاضر ہو. تو نے پکارا اس گھر کے حج کے لیے آؤ، ہم تیری پکار پر حاضر ہیں. تو میرے تلبیہ پڑھتے ہوئے، تلبیہ پلٹ کرتے ہوئے حاضر اسی پکار کی جواب، اسی پکار کا جواب دیتے ہوئے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں. اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुआना मशाइरिकुम, हज के मौके पर हज के अय्याम में तो मशाइर हज में वकूफ करो, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में वकूफ करो, तुम अपने बाप इब्राहिम की मीरास पढ़ो। इस तरह से ये जो हज अजीम इबादत है, इसका रिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। ये मुझे है, हाजी जब बैतुल्लाह का तवाफ करता है, बैतुल्लाह का तवाफ करने के बाद तवाफ की जो सुन्नत मुकाम इब्राहिम के पीछे पड़ता है, ये जो मुकाम इब्राहिम है, ये एक पत्थर है, इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान सब कर दिए गए। और जहाँ तक कुर्बानी की बात है, हदीस शरीफ में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मा हादिहिल अबादी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। और वाक़या ये है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे के गले पे छुरी कर रहे हैं, और नबी का ख्वाब वही होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को देखने के बाद अपने बेटे के पास मक्का मुकर्रमा आते हैं, कहते हैं, या बुनिया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़बान का नहाए तेरा क्या ख्याल है? फकरदार बेटे थे, कहा या अबत फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे प्यारे बाप, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे कर दीजिए, और आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाला हो पाएंगे। बाप और बेटे दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए, और बाप ने बेटे को लेकर मैदान मिना पहुंचे, और वहां पर बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, और गले पे छुरी चलाने लगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया, फलम्मा सल्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुक़या इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, कि हमने जब देखा कि तेरे बाप और बेटे दोनों ताबे हो गए हमारे हुक्म के साथ, और बाप को बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया, हमने पुकार कर इब्राहीम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, हम मुहसिनीन को ऐसा ही बदला देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को ये मंजूर नहीं था कि बाप बेटे को ज़बह करे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उनके जज्बे को देखना चाह रहा था। जैसा कि उन कुर्बानियों के पीछे हमारा जज्बा मकसूद है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को जानवरों के खून पहुंचता है, इनका देश पहुंचता है, अल्लाह ताला तुम्हारे तक़वा को देखना चाहता है। गया इसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो फतैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल को छुड़ाया ज़िब्ह अज़ीम के बदले। ज़िब्ह अज़ीम क्या है? जन्नत से एक जुम्बा लाया गया और इस्माइल के बदले उसे ज़बह किया गया, या फिर ज़िब्ह अज़ीम से मुराद ये है, जैसा कि मुफस्सिरीन ने लिखा है, इसके बाद इस सुन्नत को जारी कर दिया गया। ये जो सारी के सारी कुर्बानियां हैं जो हर साल दुनिया के कोने में अंजाम दी जाती है, मुसलमान ये जो 10 जिल्हिज्जा 11, 12 और 13 जिल्हिज्जा तक कुर्बानी देते हैं, तो हकीकत यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। वे इस तरीके से जिल्हिज्जा की इबादत चाहे वहाँ की या जिल्हिज्जा की इबादत चाहे कुर्बानी हो, इन दोनों का रिश्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के जलीलुल क़दर अज़ीमुल मर्तबत नबी थे। ये वो नबी थे जिनके ज़ुर्रियत में अल्लाह ने नबूवत और रिसालत को डाल दी, और सारे के सारे अंबिया आपके बाद आप ही के नस्ल से आए, इसलिए इन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है। ये इब्राहीम थे जो अकेले थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने एक उम्मत करार दिया। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाह, इब्राहीम एक उम्मत थे, अकेले थे, लेकिन एक उम्मत पर भारी थे, और ये वो इब्राहीम थे जिनके ताल्लुक से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया,
ابراہیم لحلیم اللہ حلیم، ابراہیم تو وہ ہے جو بڑے بردبار تھے، اللہ عز و جل کے آہ زاری کرنے والے تھے، اللہ عز و جل کے سامنے گرانے والے تھے، منیب اللہ عز و جل کی جانب لوٹنے والے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات، یہ ابراہیم علیہ السلام کے خصال حمیدہ تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھی کہ اللہ عز و جل نے اپنے عظیم المرتبت نبی جو سارے انسانوں میں، سارے انبیاء میں، سارے رسولوں میں سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں یہ حکم دیا کہ تم ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم کی ابتدا کرو، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ تم ابراہیم کی اتباع کرو جو حنیف ہے، سارے چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ کے ذریعے مائل تھے اور مشرکین میں سے تھے۔ میرا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سبوں کے لیے اسوہ ہے، ہم سبوں کے لیے نمونہ ہے، قیامت تک آنے والے زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ آج کے اس دور میں جب کہ انسانیت بے شمار مسائل میں گھری ہوئی ہے، عالم انسانیت کے سامنے بے شمار مشکلات درپیش ہے، زمین فساد سے بھری ہوئی ہے، خون ریزی عام ہو چکی ہے، بھائی بھائی کا قتل کرتا ہے، معاشرے سے امن، اخوت، محبت، مودت رخصت ہو چکی ہے۔ ایسے دور میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں بے شمار دروس ہیں، لیکن ان دروس میں سب سے پہلا درس یہ ہے، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے سامنے حوالے کرنے والے تھے۔ رب العالمین کا حکم آیا، اپنے آپ کا حوالے کر دی۔ یہ جو دیکھیں کہ عقل اسے مانتی ہے نہیں مانتی ہے، ذوق اسے تسلیم کرتا ہے یا تسلیم نہیں کرتا ہے، یہ نہیں دیکھے کہ زمانہ اس کے موافق ہے یا کہ موافق نہیں ہے، یہ نہیں دیکھے کہ میرے خاندان کے موافق ہے یا غیر موافق ہے، یہ نہیں دیکھے آبا و اجداد کے اس سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آیا، اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم کی منت سے وہی وہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے، ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی چن لیا تھا، آخرت ان کا شمار صالحین میں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب رب نے کہا جھک جا، کہا میں سارے جہاں کے رب کے لیے جھک گیا۔ آج ہماری زندگی کا جائزہ لیجیے، ہماری زندگی میں بھی بے شمار ایسی راہیں آتی ہے، جہاں ایک طرف شریعت کا حکم، جہاں ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم، دوسری جانب ہماری ادا، دوسری جانب ہماری روایت، دوسری جانب ہمارے نام کا مسئلہ، دوسری جانب زمانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قربان کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے بڑا درس ہمیں ملتا ہے، حالات جیسے بھی ہو، موسم خزاں ہو یا کہ موسم بہار ہو، مسرت کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا کہ غمی کا موقع ہو، پریشانیاں ہو یا کہ راحتیں ہو، آپ کے سامنے آپ کا دوست ہو یا کہ آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہو، ہر حال میں بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ عز و جل کے سامنے جھک جائے اور اس کے حکم کی تابعداری کے اطاعت کرے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ایک مسلمان کا شیوا، یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اسوہ ہے، یہی درس ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اللہ
اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں لے کے چھوڑ دو، جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، اللہ کا حکم ہے، جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پینے کے لیے پانی کا ایک چھاٹل ہوتا ہے اور کھانے کے لیے کھجور کا ایک تھیلا ہے۔ بیوی کہتی ہے الا من تتقون، تم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جہاں کوئی انسان نہیں ہے، جہاں کوئی چرند نہیں ہے، جہاں کوئی پرند نہیں ہے، جہاں کوئی بستی نہیں ہے، آخر تم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں ملتا ہے۔ وہ دوبارہ پوچھتی ہے، جواب نہیں ملتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ امرک ابراہیم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو بیوی حاضر کہتی ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے، جب سے حالات موافق نہیں ہے، جب سے حالات سازگار نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہے میں اس حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتی ہوں اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہی ہے جب کھجور ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے پلپلانے لگا، ماں کی منظر گوشت آ گئی، بچے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں ہوا، سفر کی پہاڑی پر گئی، دیکھا کہیں کوئی ہے مونس عزیز غمخوار جسے پکارے مدد کے لیے، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو دوسری پہاڑی مرنا کی جانب روانہ ہوئی، راستے میں وادی میں تیز دوڑنے لگی، وہاں بھی دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ ایسے ہی 7 بار چکر لگائے، اچانک آواز آئی اور اپنے آپ کو سنانے لگی، کیا کوئی وہاں تو نہیں ہے؟ تو یقین ہوا کوئی آواز ہے۔ کہا اگر تم مددگار ہو، اچھے انسان ہو تو میری مدد کرو، اگر تم سے مدد ہو سکتی ہے۔ آخر بیٹے کے پاس دوڑ کر آتی ہے، جہاں وہ ایڑی لگے بڑے تھے، پانی کا چشمہ چل رہا ہے اور وہاں جبرائیل تھے جو اپنے پر سے پانی کے چشمے کو ڈالے اور یہ مارے خوشی کے کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے، پانی سے کہا زم زم رک جا رک جا۔ تو فرشتے نے کہا اے حاجر تم ضائع ہونے سے مت ڈرو، یہاں اللہ کا ایک گھر ہے جسے یہ لڑکا بڑے ہو کر اور اس کے بعد ہم کو بتائیں گے۔ جو بات ماں حاضر نے کہی تھی اسی بات کو جبرائیل امین نے ماں حاضر کو بتایا اور اللہ کو یہ عطا اس قدر پسند آئی تاکہ قیامت حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کی صحیح کی جاتی ہے اور اس کے درمیان دوڑ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے سر جھکانا، سر جھکانے کا نتیجہ ایسا پانی ملا جس کے تعلق سے یہ ہے بیمار کے لیے شفا بھی ہے، بھوکے کے لیے کھانے بھی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک یہ پانی بہ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے، حجاج لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اور اس طریقے سے جب اللہ عز و جل نے خواب میں دکھایا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، اپنے اس خواب کے سامنے باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب ہو سکی۔ تو میرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے بڑا جو درس ملتا ہے وہ درس ہمیں ملتا ہے رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے تندرستی ہو، چاہے مسائل آپ کو گھیر دے، چاہے آپ آرام ایس کی زندگی بسر کر رہے ہو، چاہے دشمن آپ کے سامنے ہو، چاہے دوست آپ کے سامنے ہو، ہر حالت میں رب العالمین کے حکم کے سامنے جھک جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ کیونکہ ہماری حالت تو ایسی ہے منافقانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، سامنے والا اچھا ہو تو ایک بات، سامنے والے سے تکلیف ہو تو دوسری بات، موسم بدلتے ہوئے ہماری آوازیں بدلتی ہیں، ہماری سوچ بدلتی ہے، ہمارے اخلاق بدلتے ہیں، ہمارے اقوال بدلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو وزیروں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر اس درس کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر حالت میں اپنے سر کو ہم جھکانا۔ اور دوسرا درس جو سب سے اہم درس ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے۔ آپ
علیہ السلام کی زندگی توحید کی اطراف ہو گئی ہے. توحید کے لیے آپ نے آگ کا چولا, توحید کے لیے آپ نے کچھ کھانے کے بتوں کو توڑا, توحید کے لیے آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا, توحید کے لیے آپ نے اللہ کا گھر بنایا, توحید کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کے گلے کو چھوڑ دیا. پوری کی پوری زندگی اسی توحید کی اطراف ہوتی ہے. یہ توحید ہے جس پر اللہ عز و جل کا وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے تم میں سے جو ایمان لائے, عمل صالح کیے, ان سے یہ وعدہ کیا ہے زمین کی خلافت انہیں عطا کرے گا, جیسا کہ اکبر کو خلافت عطا کیا تھا, اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا, ان کے دین کو تمکین اور مضبوطی عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری عبادت کریں اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرائیں. افسوس کی بات یہ ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کتاب سنت کے دعوے دار بناتے ہیں, اپنے نفسوں میں جھانک کر دیکھیں, اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں, اپنے جسم کو ٹٹول کے دیکھیں, اور اپنے جو رسوم ہے, رواج ہے, اپنے عقیدے ہیں, ان سب کو ٹٹول کے دیکھیں. جگہ جگہ شرک کے مذاہب پائے جاتے ہیں, شرک کے اڈے ہیں, شرک کی دکانیں ہیں, جہاں صبح اور شام ہمارا ایمان ختم ہوتا ہے, ہمارے ایمان کو ضبط کیا جاتا ہے. آخر یہ مزارات جن کے اطراف طواف کیا جاتا ہے, آخر یہ مزارات جہاں ان مردوں کے نام میں ذبح کیا جاتا ہے, آخر یہ مزارات جن کے لیے سفر کیا جاتا ہے, جن کے لیے نظر و نیاز کیا جاتا ہے, آخر یہ رجال الغیب یا کے بابا جن کے نام سے دھاگے اور کرے چلے جاتے ہیں, یہ کون سی توحید ہے؟ یہ تو اللہ کے سوا دوسروں پر توکل, اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ ہے. آج ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ شرک میں, شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, اور افسوس یہ ہے اسی شرک کو وہ توحید سمجھتے ہیں. چاہے شرک کوئی بھی کرے, اسلام کے نام پہ کرے یا کہ کفر کے نام پر کرے, شرک شرک ہی ہے. رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے. تو آپ مسلمان عزت چاہتے ہیں, سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں, عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, زمین کی خلافت حاصل کرنا چاہتے ہیں, زمین میں حکومت کرنا چاہتے ہیں, ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ شرک کی ہر قسم کے شرک چھوڑ دیں, چاہے شرک اکبر ہو, چاہے شرک اصغر ہو, چاہے شرک جلیل ہو, چاہے شرک خفی ہو, اور اللہ عز و جل کی توحید کو اپنائیں. اللہ عز و جل کی توحید یہ ہے رب العالمین کو اس کے افعال و اختیارات میں, رب العالمین کو اس کے حقوق و عبادات میں, رب العالمین کو اس کی ذات و صفات میں اکیلا مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرایا جائے. افسوس کی بات یہ ہے مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے اس کائنات کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے, اللہ عز و جل کے سوا کوئی اس کائنات کی تدبیر نہیں کرتا. ہاں بندے بھی چاہتے ہیں مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے مگر ہے کہ اللہ چاہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکار بھائی ابن عباس سے کہا تھا اگر ساری کی ساری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نقصان اور تو اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ نے نہیں کیا ہے. ساری کی ساری امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے نہیں کیا ہے. جب ہمارا ایمان یہ ہے, جب حقیقت یہی ہے, جب ہم دوسروں سے خائف کیوں ہے, دوسرے سے ڈرے ہوئے کیوں ہے, دوسرے سے سہمے ہوئے کیوں ہے. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جنہیں صوفیہ کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنے عقیدے میں رجال غیب بنا لیا ہے. کیا اس کائنات کو چلانے والے رجال غیب ہیں, نظر میں آنے والے لوگ ہیں. یہ یا تو کتب ہیں, یا تو ابدال ہیں, یا تو اولیاء ہیں جو اس کائنات کا تصور کرتے ہیں. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, اللہ لہ الخلق والامر, جس طریقے سے پیدا کرنے میں اکیلا ہے, کائنات کو چلانے بھی بنا ہے. آج مسلمان صرف اس توحید کو اپنا لے, کوئی بعید نہیں کہ ان کی حالت بدل جائے.
आदिया नस्ल थे। वो अरब के लोग जो हर किस्म के तहजीब और तमद्दुन से दूर थे, जो बकरियां चलाते थे। लेकिन जब उन्होंने इस तौहीद को अपना लिया, नतीजा क्या निकला कि अरब और अजम सब पर हुकूमत करने लगे, सदियों तक उनकी हुकूमत रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अरब और अजम तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। और यही वो बात थी, इसकी दावत आप सल्लल्लाहु ने पूरी जिंदगी दी है। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, नाम मुसलमान जैसे रखता है, लेकिन वो सारे काम करता है जो एक शख्स काफिर अपने आप को काफिर कहकर जो काम करता है, गैर मुस्लिम कहकर जो काम करता है, वही मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहकर अंजाम देता है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा था, आज़्ज़कुमुल्लाहुल इस्लाम, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम के लिए इज्जत दी है। वो महमा ततलबूनल इज्जत बिगैरिही अज़ल्लकुमुल्लाह, तुम अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और चीज के जरिए से इज्जत तलब करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें ज़लील और रुसवा कर देगा। इस तरीके से इब्राहिम सलाम की जिंदगी में बेशुमार दुरूस है। इन दुरूस में से बड़े अहम दर्स है अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना। हर हालत में, चाहे आपके घर का मसला हो, चाहे आपके जमात का मसला हो, चाहे आपके पड़ोसी का मसला हो, चाहे आपके व्यापार का मसला हो, चाहे आपके दोस्त का दुश्मन का मसला हो, रिश्तेदार का मसला हो, हर हालत में अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़िशैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर किसी मसले में झगड़ा हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की जानिब लौटाओ। फला व रब्बिका ला युमिनून, कसम है तेरे रब को ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि वो आपको अपने इख्तिलाफी उमूर में हक़ माने। तो लिहाजा ये पहली चीज है। और दूसरी बात ये है, तौहीद को अपनाएं, शिर्क से दूर रहें। तौहीद के जरिए से ही, तौहीद की बदौलत ही हम दुनिया में वाज़ेह में मुकर्रर रहेंगे और तौहीद को छोड़कर हम ज़लील और रुसवा होंगे। लिहाजा तौहीद को अपनाएं और रब्बुल आलमीन से दुआ करें, ऐ अल्लाह तू हमें तौहीद पर कायम रख, तौहीद ही पर तू हमें जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। और जब दुनिया से ले जाए, ऐ अल्लाह तू हमें तौहीद के साथ ले जाए। रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन बर्रुन रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औसाफ में से तीसरा उसमें था, वो अल्लाह के शुक्रगुजार बनते थे। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार थे, शाकिर अल्लाह ताला के इनामात पर शुक्र अदा करने वाले थे। शिकायत की ज़बान नहीं थी, हर हालत में शुक्रगुजार थे। और इस सिलसिले में वाक़या ये है, एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए कि अपने घर वालों को देखे, तो देखा घर पहुंचे तो एक औरत बाहर निकली, कहा तुम्हारा शौहर कहाँ है? कहा शिकार के लिए गया हुआ है या हमारे लिए मांस तलाश करने के लिए गया हुआ है। कहा तुम्हारी गुजर बसर कैसी होती है? हम बड़ी तकलीफ में हैं, हम बड़ी मशक्कत में हैं, हम बड़ी परेशानी में हैं, गुजर बसर बड़ी तकलीफ होती है। क्या ठीक है, जब तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम उसे पहुंचा देना और उसे कहना कि अपने चौखट को बदलिए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो महसूस किया कि कोई यहाँ आकर गया है। जहाँ कोई यहाँ आया हुआ था, कहाँ एक खुदा सा इंसान आया हुआ था और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे शौहर कहाँ है? मैंने कहा शिकार के लिए गए हुए हैं। अब उसके बाद उसने पूछा तुम्हारा गुजर बसर कैसे है? तो मैंने कहा बड़ी तकलीफ में है, बड़ी मशक्कत में है, परेशानी में है। तो उसने कहा ठीक है, जब तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम सुनाना और कहना चौखट को बदल दो। कहा वो मेरा बाप था और उसने जो चौखट कहा है, चौखट से बड़ा तुम हो, लिहाजा उसने कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दो। अब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम अपने घर वालों के पास चले जाओ।
کیونکہ تم شکر گزار نہیں ہو۔ اب اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام نے بڑی جوہری سے پھر شادی کی۔ پھر ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو کہتی ہے کہ باہر شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کہ معاش طلب کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو کہا کیسے گزر بسر ہے؟ کہا الحمدللہ، بہت اچھے سے ہمارا گزر بسر ہے، کس حال میں ہو اللہ عز و جل کا شکر ہے۔ کہتے ہیں تمہارا کھانا کیا ہے؟ کہا ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ کہا اللہ تمہارے گوشت میں برکت دے، تمہارے پانی میں برکت دے۔ حدیث میں ہے ان کے پاس اناج نہیں تھا، گیہوں چاول نہیں تھا، تو اس کے لیے دعا دی۔ اب اس کے بعد میں کہتے ٹھیک ہے، جب تمہارا شوہر آئے ذرا سلام سنانا اور کہنا اپنے چوکھٹ کو باقی رکھو۔ اور اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں اور سارا ماجرا سنتے ہیں، کیسے میرا باپ تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رشتہ نکاح میں تمہیں باقی رکھوں۔ یہ ہے شکر گزاری، ہر حال میں اللہ عز و جل کا شاکر رہنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزار رہنا۔ حدیث شریف میں ہے عجبت للعبد المؤمن، بندہ مومن کے لیے تعجب ہے، اس کا سارا معاملہ خیر ہے۔ اگر اسے خوشحالی پہنچتی ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر بتا لاتا ہے، اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتا ہے، اور اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ابراہیم السلام کی زندگی سے وہ سوچ لیں اور شکر گزار دیں۔ ایک گھر میں اگر شکر گزار عورت آ جائے، کسی کو شکر گزار بیوی مل جائے تو وہ گھر جنت کی نشان گھر ہوتا ہے۔ اور ان کی زندگی موسموں کے کڑے ہے، بدلتی رہتی ہے، لیکن شکر گزار بیوی ایسی ہے ہر حالت میں گھر کو سنبھال کرتی ہے۔ تو ابراہیم السلام کی زندگی کو بے شمار قصے اور آج کے حالات کے لحاظ سے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے رب العالمین سے اپنے رشتے کی دوڑے، ہر حالت میں اللہ عز و جل کی جانب رہتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کی تعلیم سے کہا اللہ منیب، کہ وہ آہذاری کرنے والے تھے اور اللہ کے جانب لوٹنے والے تھے۔ آج جو نئے نئے قوانین آتے ہیں، کبھی وقت کا قانون ہے، کبھی ناسی کا قانون ہے، کبھی سی اے کا قانون ہے، کبھی مدارس اور مساجد کے قانون ہے، کبھی مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کا قانون ہے، یہ مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے رب کے جانب لوٹے، توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، فرائض کو ادا کرنے کے ذریعے سے، اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے ذریعے سے۔ اگر آج ہم اس کا عہد کر لیں تو دل کی محبت سے وفادار ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، دنیا بدل جائے گی۔ اور اس طریقے سے حالات